ایک افسر نے رمضان میں ایک ایماندار کانسٹیبل کو رشوت نہ لینے پر معطل کر دیا اور اس کا راشن بھی رکوا دیا۔ کانسٹیبل نے توکل کیا اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ عید کی رات اسی افسر کے گھر چوری ہوئی اور وہ کانسٹیبل اپنی جان پر کھیل کر چوروں کو پکڑ لایا۔ افسر نے شرمندگی سے سر جھکایا تو کانسٹیبل نے اسے اپنی جیب سے وہ پرانا خط دکھایا جس میں لکھا تھا کہ افسر صاحب، آپ جسے معطل کر رہے ہیں وہ دراصل رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی۔ وہ مغرور حاکم اپنی نرم اور آرام دہ کرسی پر وراجمان تھا، جس کے چہرے پر تکبر کی گہری جھریاں اور آنکھوں میں فرعونیت کا بے پناہ غرور واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انتہائی سادہ اور خستہ حال لباس میں ملبوس لیکن چہرے پر ایمانداری اور سچائی کے نور سے چمکتا ہوا محافظ خاموشی سے کھڑا تھا، جس نے اپنی ساری زندگی دیانت داری اور فرض شناسی کے کٹھن اصولوں پر گزاری تھی۔ حاکم کا غصہ اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، کیونکہ اس محافظ نے کچھ دیر قبل شہر کے ایک انتہائی مالدار اور با اثر جرائم پیشہ شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اس کی جانب سے پیش کی جانے والی بھاری ناجائز رقم کو انتہائی حقارت سے ٹھکرا کر اسے اندھیری سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ حاکم، جو خود اس جرائم پیشہ شخص کی دی ہوئی حرام کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، اس بات پر شدید سیخ پا اور غضبناک تھا کہ ایک معمولی اور ادنا درجے کے محافظ نے اس کی مرضی اور پیشگی اجازت کے بغیر اتنے بڑے اور طاقتور شخص پر ہاتھ ڈالنے کی جرت آخر کیسے کی؟ حاکم نے اپنی کرسی سے اٹھ کر انتہائی غضبناک لہجے میں چلاتے ہوئے محافظ سے کہا کہ تم جیسے دو کوڑی کے اور نچلے طبقے کے لوگوں نے اس پورے محکمے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تم اپنے کھوکھلے دماغ میں یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری اس نام نہاد اور کھوکھلی ایمانداری سے یہ بوسیدہ نظام بدل جائے گا؟ تم نے میرے سب سے خاص اور مالدار آدمی کو گرفتار کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک بھول کی ہے، اور اب تمہیں اس کی اتنی بھاری اور خوفناک قیمت چکانی پڑے گی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلیں بھی اس دن کو یاد کر کے روئیں گی۔ محافظ کے چہرے پر اس ہولناک اور ظالمانہ دھمکی کو سن کر بھی کوئی خوف یا پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ اس نے انتہائی سکون اور باوقار انداز میں اپنا سر جھکائے بغیر پوری دلیری سے جواب دیا کہ جناب، میرا فرض اور میرا ضمیر مجھے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ میں چند حقیر روپیوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کروں اور اپنے پروردگار کے سامنے سرخرو ہونے کے بجائے اس دنیا کے چند روزہ اور عارضی فائدے کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت تباہ کر لوں۔ رزق حلال کمانا میرا ایمان ہے، میری روح کی غذا ہے، اور میں اس پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ محافظ کے اس نڈر، بے باک اور سچے جواب نے حاکم کے تن بدن میں غصے کی ایک نئی آگ لگا دی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی قیمتی شیشے کی میز پر پوری طاقت سے مکہ مارا اور پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا یہ سارا غرور، تمہاری یہ ساری اکڑ اور یہ ساری ایمانداری ابھی اسی وقت خاک میں ملاتا ہوں۔ تم آج اور اسی لمحے سے اپنے عہدے سے مکمل طور پر معطل کیے جاتے ہو، اور میں یہ بھی سخت ترین حکم دیتا ہوں کہ تمہارے گھر جانے والا محکمے کا سارا غلہ اور تمام بنیادی سہولیات فوری طور پر بند کر دی جائیں، تاکہ جب تمہارے معصوم بچے اس مقدس مہینے کی شدید گرمی میں بھوک اور پیاس سے تڑپیں گے تو تمہیں اپنی اس کھوکھلی ایمانداری کا اصل انجام معلوم ہوگا، اور تم گڑ گڑاتے ہوئے میرے قدموں میں گر کر اپنے بچوں کی جان کی بھیک مانگو گے۔ محافظ کے چہرے پر اس ہولناک اور ظالمانہ فیصلے کو سن کر بھی کوئی ملال نہیں آیا۔ اس نے انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنا سرکاری شناختی نشان اور اپنا بھاری ہتھیار حاکم کی میز پر رکھا اور ایک مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا کہ رزق دینے والی اور پالنے والی ذات آسمانوں پر بیٹھی ہے۔ کوئی زمین کا جھوٹا خدا میرا یا میرے معصوم بچوں کا رزق بند کرنے کی قطعی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ میرا کامل توکل صرف اور صرف میرے رب پر ہے، اور وہی اپنے بندوں کا بہترین کارساز اور محافظ ہے۔ یہ کہہ کر محافظ اس خنک کمرے سے باہر نکل گیا اور چلچلاتی دھوپ میں اپنے کچے مکان کی طرف پیدل چل پڑا۔ اس کے گھر میں پہلے ہی فاقوں کی نوبت آ چکی تھی۔ اس کی بیوی، جو ایک انتہائی صابر، شکر گزار اور نیک سیرت عورت تھی، اس نے جب اپنے شوہر کو اس بے وقت گھر آتے دیکھا اور ساری صورتحال کی تفصیل جانی تو اس نے قسمت کا رونا رونے یا کوئی شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے شوہر کا پسینے سے بھیگا ماتھا چوما اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے حق کا اور سچائی کا مشکل ترین راستہ چنا ہے، اور اللہ حق والوں کو کبھی بھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس نے مزید کہا کہ رزق کے حلال کی برکت اس دنیا کے ان گنت خزانوں سے بہت بہتر ہے۔
ہم سوکھی روٹی کھا کر اور صرف پانی سے روزہ کھول کر خوشی سے گزارا کر لیں گے، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بچوں کے پاکیزہ پیٹ میں ہرگز نہیں جانے دیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ دن انتہائی کٹھن اور مشکل آزمائشوں کے ساتھ گزرتے گئے، اور رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ محافظ کے گھر میں کئی دن اور کئی راتیں ایسی آئیں جب سحری اور افطاری کے وقت ان کے ٹوٹے ہوئے دسترخوان پر صرف سادہ پانی اور چند سوکھی کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو دن بھر بھوک اور شدید پیاس برداشت کرتے، افطار کے وقت اپنے باپ کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے، لیکن ان کی معصوم زبان پر کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ مغرور حاکم اپنے وسیع و عریض اور پرتیشش محل میں حرام کی کمائی سے روزانہ درجنوں اقسام کے لذیذ کھانوں سے اپنا لمبا دسترخوان سجاتا، اور اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ اسے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ یا احساس نہیں تھا کہ اس کے ایک ظالمانہ اور سفاک فیصلے کی وجہ سے ایک ایماندار انسان کا خاندان کس شدید کرب اور کس جان لیوا اذیت سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ رات آ پہنچی جس کا انتظار پورے شہر کو ہوتا ہے، یعنی خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لانے والی عید کی مبارک رات۔ شہر کے ہر بازار اور ہر گلی میں چہل پہل عروج پر تھی، ہر طرف روشنیوں کا ایک خوبصورت سیلاب تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر خاموشی سے گھر سے نکلا اور رات کے گہرے اندھیرے میں شہر کی ان سڑکوں پر چل پڑا جہاں اس نے برسوں تک پوری ایمانداری سے پہرا دیا تھا۔ اس کا جاگتا ہوا ضمیر اور اس کی سخت تربیت اسے گھر بیٹھ کر آنسو بہانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اگرچہ اپنے عہدے سے معطل تھا، لیکن اس کے دل میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا سچا جذبہ اب بھی پوری شدت اور طاقت سے موجن تھا۔ وہ یوں ہی چلتا ہوا شہر کے اس مضافاتی اور انتہائی پوش علاقے میں جا پہنچا جہاں اس ظالم اور کرپٹ حاکم کا محل واقع تھا۔ رات کا آخری پہر ہو چکا تھا اور چاروں طرف ایک گہرا اور پر اسرار سناٹا چھا گیا تھا۔ اچانک محافظ کی تیز اور طویل عرصے کی تربیت یافتہ نگاہوں نے حاکم کے محل کی پچھلی اونچی دیوار پر کچھ پر اسرار اور مشکوک سائے تیزی سے رینگتے ہوئے دیکھے۔ اس نے انتہائی خاموشی اور مہارت سے دیوار کے قریب جا کر اندر کا جائزہ لیا تو اس کے کانوں میں محل کے پہرے داروں کی دبی دبی سی تکلیف دہ چیخیں سنائی دیں۔ اسے حالات کی نزاکت اور منڈلاتے ہوئے خطرے کا اندازہ لگانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ شہر کا سب سے خطرناک اور خونخوار لٹیروں کا گروہ محل میں داخل ہو چکا ہے۔ حاکم کا محل اس وقت کسی بھیانک اور خوفناک خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درجنوں کی تعداد میں جدید اور انتہائی بھاری ہتھیاروں سے لیس لٹیرے محل میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے حاکم کے تمام پہرے داروں کو انتہائی بے دردی سے مار پیٹ کر موٹے رسوں سے باندھ دیا تھا، اور اب وہ سیدھے حاکم کے اس خاص اور پرتیشش کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گہری نیند سو رہا تھا۔ لٹیروں نے انتہائی زوردار ٹھوکر سے حاکم کے کمرے کا مضبوط دروازہ توڑا اور ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہو گئے۔ حاکم ہڑبڑا کر نیند سے اٹھا اور اپنے بالکل سامنے اتنی بڑی تعداد میں موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اس کا سارا غرور اور اس کی ساری فرعونیت ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح گر کر خاک میں مل گیا۔ لٹیروں کے سردار نے آگے بڑھ کر حاکم کی گردن پر اپنی بھاری بندوق کی ٹھنڈی نالی رکھی اور انتہائی درست اور خونخوار لہجے میں کہا کہ اپنی ساری دولت اور سارے قیمتی زیورات خاموشی سے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے بچوں کو تمہاری آنکھوں کے بالکل سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ حاکم جو کل تک خود کو اس شہر کا خدا سمجھتا تھا، اس وقت ایک خوفزدہ گیدڑ کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے خزانوں کی تمام چابیاں لٹیروں کے حوالے کر دیں، لیکن وہ ظالم لٹیرے اتنے پر اکتفا کرنے والے ہرگز نہیں تھے۔ انہوں نے سارا خزانہ لوٹنے کے بعد حاکم کی نوجوان بیٹی کو بے دردی سے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا اور انتہائی حقارت سے کہا کہ ہم اس ظالم حاکم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس نے کئی ہمارے پرانے ساتھیوں کو جھوٹے مقابلوں میں بے دردی سے مارا ہے۔ آج اس کے مرنے کی باری ہے۔ حاکم کی بیوی خوف سے چیخیں مار رہی تھی اور حاکم اپنے بچوں کی جان کی بھیک مانگتے ہوئے ان کے پاؤں پڑ رہا تھا، لیکن موت اس کے سر پر پوری طرح منڈلا رہی تھی اور اسے اس ہولناک عذاب سے بچانے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین اسی لمحے جب ایک لٹیرا حاکم کا سینہ گولیوں سے چھلنی کرنے کے لیے اپنی بندوق کا گھوڑا دبانے ہی والا تھا، محل کے اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے ایک سایہ بجلی کی سی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ وہی معطل شدہ اور بھوکا محافظ تھا جس کے پاس اس وقت نہ تو کوئی جدید ہتھیار تھا اور نہ ہی کوئی حفاظتی لباس۔ اس نے محل کے باہر کھڑے ایک لٹیرے کو انتہائی خاموشی سے بے ہوش کر کے اس کی بندوق چھین لی تھی
اور اب وہ اکیلا ہی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر موت کے اس بھڑکتے ہوئے کنویں میں بے دھڑک کود پڑا تھا۔ محافظ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی پھرتی اور مہارت سے فائرنگ شروع کر دی اور 2 لٹیروں کو پلک جھپکتے ہی موت کی گہری نیند سلا دیا۔ اچانک ہونے والے اس غیر متوقع اور تابڑتوڑ حملے نے لٹیروں کو مکمل طور پر بوکھلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے حاکم کو چھوڑ کر محافظ کی طرف اپنی بندوقوں کا رخ کیا اور اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ محافظ انتہائی مہارت سے قلع بازیاں کھاتا ہوا قریبی ماربل کے ستون کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں سے جوابی وار کرنے لگا۔ کمرے میں گولیوں کی کان پھاڑ دینے والی خوفناک آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں اور قیمتی شیشے اور نادر سامان کے ٹوٹنے کا شور بالکل قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حاکم اپنے خاندان کے ساتھ ایک اندھیرے کونے میں دبک کر موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ محافظ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اکیلا اتنے سارے اور جدید ہتھیاروں سے لیس خونخوار درندوں کا زیادہ دیر تک مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا سچا خون اور اس کے سینے میں موجود فرض کا بے پناہ جذبہ اسے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک ستون سے دوسرے ستون تک چھلانگیں لگاتا ہوا لٹیروں کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران ایک تیز رفتار گولی اس کے دائیں کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور دوسری گولی اس کی بائیں ٹانگ کے گوشت میں گہرائی تک پیوست ہو گئی۔ محافظ کے جسم سے خون کے فوارے ابلنے لگے اور اس کا سادہ لباس مکمل طور پر سرخ ہو گیا۔ خون کے مسلسل بہاؤ اور شدید درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا اور اس کی ٹانگوں کی طاقت جواب دے رہی تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت ہرگز نہیں ہاری اور شدید تکلیف کے باوجود اپنے دانت بھینچ کر اپنی آخری جمع شدہ طاقت کو سمیٹا اور ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے لٹیروں کے سردار پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کے درمیان فرش پر انتہائی خوفناک اور جان لیوا کشمکش شروع ہو گئی۔ سردار جسمانی لحاظ سے بہت دیو ہکل اور طاقتور تھا اور اس نے محافظ کے زخمی کندھے پر زوردار وار کیے، لیکن محافظ نے سردار کے ہاتھ سے بندوق چھین کر اس کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ سردار کا سر پھٹ گیا اور وہ وہیں لہو لہان ہو کر بے ہوش گر پڑا۔ سردار کو اس طرح بے بس اور خون میں لت پت گرتا دیکھ کر باقی لٹیروں کے حوصلے مکمل طور پر ٹوٹ گئے اور ان پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اسی دوران شہر کے دیگر محافظوں کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی محل کے باہر پہنچ گئیں، جنہیں محافظ نے محل میں داخل ہونے سے پہلے ہی خطرے کا خفیہ پیغام بھیج دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں محکمے کے جوانوں نے سارے لٹیروں کو گرفتار کر لیا اور محل میں پھیلی ہوئی موت کی وہ ہولناک تاریکی اور خاموشی ایک بار پھر زندگی کی پرسکون سانسوں میں تبدیل ہو گئی۔ حاکم جو موت کے تاریک منہ سے بال بال بچا تھا، ہانپتا اور کانپتا ہوا اپنے اس اندھیرے کونے سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں بے چینی سے اس شخص کو تلاش کر رہی تھیں جس نے آج رات فرشتے کا روپ دھار کر اس کی عزت، اس کی دولت اور اس کے پورے خاندان کی جان بچائی تھی۔ حاکم نے دیکھا کہ کمرے کے بالکل بیچوں بیچ وہ محافظ خون میں لت پت زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی سانسیں انتہائی تیزی اور تکلیف سے چل رہی ہیں۔ حاکم دوڑتا ہوا محافظ کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں گر کر زار و قطار ایک معصوم بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کا سارا غرور، اس کا سارا تکبر اور اس کی ساری فرعونیت اس زخمی اور خون آلود محافظ کے قدموں کی دھول بن چکی تھی۔ حاکم نے روتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی اور پشیمان آواز میں کہا کہ مجھے خدا کے واسطے معاف کر دو، میں نے تمہارے بھوکے بچوں کے منہ سے رزق کا نوالہ چھینا، تمہیں بھوکا مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، تمہیں ذلیل کر کے نکالا اور تم نے ان سب کے بدلے میں میری اور میرے بچوں کی جان بچا کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے احسان کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ میں کتنا اندھا، کتنا جاہل اور کتنا ظالم تھا جو تم جیسے ہیرے کو اور تمہاری سچائی کو نہیں پہچان سکا۔ محافظ نے انتہائی کرب اور شدید تکلیف کے عالم میں اپنے سوکھے اور پیلے پڑتے ہوئے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ لائی۔ اس نے اپنے لرزتے اور خون سے مکمل طور پر لتھڑے ہوئے ہاتھ کو اپنی قمیض کی اندرونی جیب کی طرف بمشکل بڑھایا اور وہاں سے ایک انتہائی پرانا، خستہ حال اور خون کے پرانے دھبوں سے اٹا ہوا ایک خط نکالا۔ محافظ نے وہ خط حاکم کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھمایا اور دھیمی مگر انتہائی پروقار آواز میں کہا کہ حاکم صاحب، آپ جسے ایک معمولی اور 2 کوڑی کا محافظ سمجھ کر معطل کر رہے تھے اور جسے محکمے سے دھکے دے کر نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ دراصل کوئی عام انسان نہیں ہے۔ یہ خط پڑھیں، یہ اس عظیم سالار اور اس محکمے کے سب سے بہادر شہید کا آخری مکتوب ہے جس نے اپنی جان دے کر اس شہر کا امن بچایا تھا اور جس کے سائے میں بیٹھ کر آپ نے فرض شناسی اور بہادری کی تربیت حاصل کی تھی۔
حاکم نے لرزتے ہاتھوں سے اس پرانے اور مقدس خط کو کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت اور شدید ترین صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تحریر اور وہ دستخط اس عظیم شہید سالار کے تھے جسے پورا محکمہ اپنا روحانی باپ اور اپنا سب سے بڑا محسن مانتا تھا۔ حاکم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے وہ خط کے وہ الفاظ پڑھے جن میں اس عظیم شخص نے لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے بھائی کو میری جگہ کوئی اعلیٰ اور بڑا عہدہ مت دینا، بلکہ اسے محکمے کا سب سے چھوٹا اور عام محافظ بھرتی کرنا تاکہ وہ شہر کی گلیوں کی خاک چھان سکے، غریبوں کے دکھ درد کو قریب سے محسوس کر سکے اور اسے معلوم ہو سکے کہ طاقت کے نشے میں اندھے ہو کر مظلوموں پر ظلم کرنا کتنا بھیانک اور دردناک ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین پر رہ کر لوگوں کی بے لوث خدمت کرے اور کبھی کسی قسم کے غرور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ حاکم کے کانوں میں اس عظیم شہید سالار کی وہ تمام باتیں گونجنے لگیں جو حاکم نے اسے اس وقت سکھائی تھیں جب وہ ایک نیا اور ناتجربہ کار جوان تھا۔ شہید سالار نے اسے بتایا تھا کہ طاقت کا اصل اور بہترین استعمال مظلوم کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ظالم کا دستے بازو بننا۔ آج وہی طاقت اس کے لیے وبال جان بن چکی تھی اور اسی عظیم شہید کا سغا خون اس کے گناہوں کی بھاری قیمت اپنا خون بہا کر چکا رہا تھا۔ حاکم کے ہاتھ سے وہ خط چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ وہ معمولی سا محافظ دراصل اسی عظیم اور بہادر شہید سالار کا سغا چھوٹا بھائی تھا جس کی تصویر آج بھی حاکم کے کمرے میں عقیدت کے ساتھ آوازاں تھی۔ حاکم نے روتے ہوئے زمین پر ماتھا ٹیک دیا اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ کی۔ اس نے محافظ کے خون آلود ہاتھ چومے اور روتے ہوئے کہا کہ تم نے آج صرف میری جان نہیں بچائی بلکہ میری مری ہوئی روح کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔